بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں، میرے ساتھ وسیم ملک موجود ہیں۔ قاضی صاحب کے بڑے ناقد رہے ہیں اور قاضی صاحب جب جسٹس ہوتے تھے اس وقت سے ان پر تنقید کرتے رہے ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر۔ مریم نواز خان میرے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی اب ان پہ تھوڑی بہت تنقید کرتی ہیں کچھ چیزوں کو لے کر۔ اس ویڈیو کے اندر بیسیکلی ان چیزوں پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا ان کے ساتھ کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ مریم جو ہیں اب ان پہ تھوڑی تنقید کر رہی تھی۔ کل ان کا ایک خط جو ہے وہ سامنے آیا کہ انہوں نے برطانوی ہائی کمشنر، وہ خاتون بڑی مہان خاتون ہیں، تو ان کو انہوں نے خط لکھ دیا، ایک وزیر خارجہ جیسے لکھتا ہوتا ہے اسی طرح خط لکھا۔ اس کے علاوہ آج جو سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، عمران خان کی پیشی تھی۔ 14 مئی کی جو سماعت ہوتی ہے نیب ترمیم کیس میں وہ لائیو جاتی ہے کیونکہ وہ عوام کے مفاد کا کیس تھا، لیکن اس کے بعد جب سماعت ہوتی ہے تو غائب ہو جاتا ہے، لائیو عوام بیٹھی ہوتی ہے، راتوں رات سپریم کورٹ کے 50-60 ہزار فالوورز بڑھ جاتے ہیں، سبسکرائبر بڑھ جاتے ہیں۔ آج دوبارہ اس معاملے کو اٹھایا گیا عدالت کے اندر۔ اٹارنی جنرل جو ایڈوکیٹ جنرل تھے خیبر پختونخوا، انہوں نے بھی درخواست دی تھی۔ اس کے بعد جو ججز تھے انہوں نے آپس میں مشاورت کی۔ عطر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے، یہ لائیو ہونا چاہیے۔ تو ججز نے مشاورت کی، اس کے بعد آ کے کہا جی کہ یہ لائیو نہیں ہو سکتا۔ اچھا وسیم صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ 14 مئی کو جب سماعت ہوتی ہے تو یہ عوامی مفاد تھا، ویسے بھی خیر کرپشن تو عوامی مفاد کا مسئلہ، 25 کروڑ لوگ ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، ملک کے اندر کرپشن کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، عوامی مفاد ہی ہوتا ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ قاضی صاحب نے اس کو کس طرح کہہ دیا کہ عوامی مفاد کا نہیں ہے تو اس لیے عوام کو دکھانا نہیں ہے، یا عمران خان عوامی مفاد کے نہیں تھے ان کو نہیں دکھانا، اس میں کیا چیز تھی؟ اچھا دیکھیے، بہت عرصہ ہو گیا چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے نیا چیف جسٹس کا قلم دان سنبھالا، تو میں اکثر اوقات کہتا تھا کہ چیف جسٹس کی جو شخصیت ہے، میں اس عہدے کو یا اس مرتبے کو نہیں کہتا تھا، چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی شخصیت کو کہتا تھا کہ وہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ پہ بہت سارے ٹیگز بھی لگائے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے آج کی سماعت میں مزید کچھ نہیں کہتا، آپ نے خود ہی اس بات کا جواب دے دیا۔ اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی کہ جس مقدمے میں مقدمہ بھی وہی ہو، درخواست بھی وہی ہو، فریقین بھی وہی ہوں، بینچ بھی وہی ہو، لیکن عمران خان جو ہے اس مقدمے میں اس روز پیش نہ ہو تو وہ ذاتی مفاد کا مقدمہ ہوتا ہے، عوامی مفاد کا۔ لیکن عمران خان جس روز سے پیش ہوتا ہے، 16 مئی کو پیش ہوتا ہے، پھر آج کے روز پیش ہوتا ہے، تو آل آف دا سڈن چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے مطابق یہ مقدمہ اب مزید عوامی مفاد کا مقدمہ نہیں رہتا۔ آج انہوں نے ایک اصول طے کر دیا، وہ اصول یہ ہے کہ اگر وہ کیس سن رہے ہوں گے یا ان کے ہاتھ میں فیصلے ہوں گے اور جس میں فریق عمران خان ہوگا، ایک سابق وزیر اعظم، باقی سب کو چھوڑ دیجیے، ایک سابق وزیر اعظم جس کا نام عمران خان ہے، تو وہ مقدمہ عوامی مفاد کا مقدمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ہوگا تو پھر آپ کو براہ راست نشر کرنا پڑے گا۔ ہم میڈیا چینلز میں کام کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے میڈیا ہاؤسز کو کہاں سے انسٹرکشنز آتی ہیں کہ عمران خان کو بانی چیئرمین لکھو، ان کی تصاویر نہ چلیں، ان کی کوئی ویڈیو نہ چلے۔ وہ انسٹرکشنز کون دیتا ہے؟ آپ کی آڈینس بھی جانتے ہیں۔ اب اس سب میں وہی کام چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کر رہے ہیں، تو اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں تو ہمارے مقتدر کے خلاف تو توہین عدالت لگ سکتی ہے، FIA کے نوٹسز اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ناگوار بھی گزر سکتی ہے۔ کٹ دا سٹوری شارٹ، یہ شخص تضادات کا مجموعہ ہے، تھا اور رہے گا۔ اچھا، ریاست کی طرف سے جو وکیل تھے مخدوم علی خان صاحب، انہوں نے کوئی اعتراض اٹھایا تھا اس چیز کے اوپر؟ دیکھیے یہ تو کیس سننا، وہ ابھی ذوالقرنین سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑی زبردست بات کہی، انہوں نے کہا نہ کوئی وکیل نہ کوئی دلیل، یعنی آپ نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو سنا ہی نہیں۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو نا ایک اور لت بھی لگ چکی ہے، اگر آپ تھوڑا ایک اور اینگل سے دیکھیں۔ اب وہ فیصلے کمرہ عدالت میں بیٹھ کر سنانے کے خواہاں نہیں ہیں مزید میرے خیال میں، اب وہ فیصلے خطوں میں سناتے ہیں، اب وہ فیصلے چیمبر میں بیٹھ کر سناتے ہیں۔ کل کے روز انہوں نے ایک زیر التوا مقدمہ تھا جو 13 جنوری کے فیصلے کے اوپر نظر ثانی درخواست پاکستان تحریک انصاف کی تھی، انہوں نے وہ جو خط لکھا، بڑا اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں خطوں کا ایک نیا سنہری دور بھی شروع ہو چکا ہے۔ پہلے بھی چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جج تھے تو بہت خط لکھا کرتے تھے، اب انہوں نے ایک نیا خط کا ایک نیا دور شروع کر دیا ہے، تو اس میں انہوں نے ایک فیصلہ سنا دیا کہ بظاہر اگر وہ آپ کل کا لیٹر پڑھیں تو پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ ریویو کی پٹیشن واپس لے لیں۔ اور جو دوسرا آج کا معاملہ، وہ اب کوئی دلیل نہیں، کوئی دلائل نہیں، وکیل کو نہیں سنا گیا، کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، اور انہوں نے بیٹھ کر جا کر چیمبر میں بیٹھ کر ججز نے طے کر دیا کہ مقدمہ نہیں ہے عوامی مفاد کا۔ اچھا، آپ نے خبر دی تھی پچھلی سماعت پہ کہ اس کو لائیو نہ کرنے کی ان آفیشیلی کہیں سے کوئی ریکویسٹ آئی تھی؟ دیکھیے، ان آفیشیلی ریکویسٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے تھرو وفاقی حکومت نے کروائی تھی،
تو پھر وہ طے کر رہے ہیں عوامی مفاد اور یہ ساری چیزیں، قاضی صاحب تو پھر نہ طے کر رہے ہیں نا. اب یہ بھی میرا بڑا پن ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی سے آفیشلی ریکویسٹ کرو. اٹارنی جنرل آف پاکستان وفاقی حکومت سے زیادہ کہاں رابطے میں ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں. ٹھیک. اچھا مریم، آپ سے سوال خصوصی طور پہ میرا یہ ہے، آپ کچھ تنقید کرتی ہیں، ذاتی طور پہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ میرا اور وسیم کا پرانا موقف ہے قاضی صاحب کے بارے میں، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس پہ ایشوز بھی بنتے رہے کہ آپ کیوں ان کو اس طرح کہتے ہیں، وہ ثابت ہوا. اب قاضی صاحب کی یادداشت کا مسئلہ ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے کہ جب فیض آباد دھرنے کی کیس کی لائیو سماعت چل رہی تھی، ایک سماعت میں بار بار وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیض حمید کا نام لکھوایا، اگلی سماعت میں کہاں لکھوایا، کدھر ہے، وہ بھول جاتے ہیں. آج بھی سماعت میں ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا والی بات، انہوں نے کہا آپ نے پچھلی سماعت میں کہا ہی نہیں تھا. انہوں نے تو پچھلی سماعت میں بھی کہا تھا، اٹھ کے انہوں نے کہا تھا بیجا بیجا شاباش. تو یہ ان کا مسئلہ یادداشت کا ہے یا کوئی اصولوں کا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، نہ ان کا مسئلہ یادداشت کا ہے نہ اصولوں کا ہے. اس منصب پہ بیٹھے کسی بندے سے ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ اس کی میموری کا پرابلم ہے. ان کا مسئلہ ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ اس کی آبسیشن سے نہیں نکل رہے ہیں. یہ اب ایک ایسا فیکٹ ہے جو شاید پچھلے کچھ عرصے میں کہتے ہوئے ہم ڈر رہے تھے، اب وہ چیزیں نکل کے باہر آ رہی ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو ان کی بیتی، اس کے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک شخص اسی کے بارے میں بار بار بات کرتا رہتا ہے. مثال کے طور پہ میاں نواز شریف اسی 2017 اور 18 کے ایک دورانیے کی بات کرتے ہیں، اس سے آگے نہیں نکلتے، اس سے پیچھے بھی نہیں جاتے. بار بار یہ نہیں کہتے کہ میں 4 بار وزیر اعظم، مجھے ابھی بھی انڈائریکٹلی وہ سب کچھ گورن کر رہے ہیں، کیسے ان کو اتنی بار فیسیلیٹیٹ کر کے موقع دیا گیا اور وہ ہر بار ملک سے بھاگے، اور وہ اس بارے میں بات نہیں کرتے. یہی حال اب یہاں پر ان کا بھی ہے. آپ کے ساتھ جو گزری یا آپ کے ساتھ جو بیتی، اب اس کو بھول جائیے، کیونکہ آپ ایک ایسے منصب پر بیٹھے ہیں جہاں پوری عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور آپ کی عدالت کو خصوصی طور پر وہ اختیارات دیے گئے ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کسی اور عدالت کے پاس نہیں ہے. تو بجائے ان کے تحفظ کے قاضی صاحب کبھی ایک بات کرتے ہیں، اگلے میں وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کا تو موڈ اس سے ڈیفرنٹ چل رہا ہے تو وہ اس طرف کو چل پڑتے ہیں. اب اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو اس عدالت کا ہے، جو شاید بہت بڑی وجہ بھی بنی چیف جسٹس کے اوپر تنقید کرنے کی، ان سے امیدیں کچھ زیادہ اس لیے تھیں کیونکہ یہ سمجھا تھا کہ جب کسی شخص کے اوپر خود گزرتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی اور سفر نہ کرے. لیکن جب سے ان کا دور شروع ہوا، ہم نے دیکھا کہ جو بھی تھی پاکستان تحریک انصاف اپنے دور میں، وہ ایک الگ قصہ ہے. لیکن جب آپ کا دور شروع ہوا تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت تھی جس کے ساتھ وہ ہو رہا تھا جو شاید مسلم لیگ نون کے کارکنان کے ساتھ بھی ماضی میں نہیں ہوا ہے. کچھ کے ساتھ ہوا ہوگا، اتنے میس لیول پر نہیں ہوا، گرفتاریاں نہیں ہوئیں، پھر انتخابات میں ان کو وہ حصہ نہیں لینے دیا گیا. اور آپ آج تک کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے انتخابات کی تاریخ دی. آپ آج بھی نہیں مان رہے کہ آپ نے انتخابات کی تاریخ اس وقت دی جب آپ کو بھی منصب سنبھالے ہوئے تقریباً مہینہ ڈیڑھ ہو چکا تھا. آپ اس سے پہلے بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ نے پہلے اپنے تمام طریقے ٹھیک کیے، اپنی عدالت میں اپنے اختیارات کو ڈیزالو کیا، اپنی واہ کرائی، اس کے بعد آپ انتخابات کے معاملے پر آئے. پھر آپ کریڈٹ لیتے ہیں میں نے 12 دن میں انتخابات کی تاریخ دلوائی. اس کے بعد انتخابات جس طریقے سے ہوئے اس پر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں سنا، نہ ہی کوئی سو موٹو لیا، جبکہ جسٹس رتن منیلا نے ایک نوٹ میں کہا بھی کہ عدالت کو اس معاملے پر خود ایکٹیو ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس از خود نوٹس کا اختیار ہے. پھر انتخابات ہو بھی گئے، انتخابات سے بالکل پہلے بلے کے انتخابی نشان والے کیس میں جو کچھ کیا اس سے ہم سمجھے شاید وقت گزرے گا تو کوئی فرق پڑے گا، لیکن گزشتہ روز منظر عام پر آنے والے اس خط سے پتہ چلا کہ آپ ابھی تک اپنے اس فیصلے کو ڈیفینڈ کریں، نہ کہ آپ کو اس بات کا احساس ہوتا کہ آپ کے سامنے نظر ثانی درخواست پینڈنگ ہے، آپ اس میں اپنے فیصلوں کو صحیح کرنے کی بات کرنے. چیف جسٹس آپ نے اگر سنا ہو بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو خود کو درست کرتے ہیں، ہم تو اپنی خود احتسابی کرتے ہیں نظر ثانی کے اندر، ہمارے پاس تو یہ اختیار ہے، باقی لوگ بھی سچائی کو ایکسیپٹ کریں. پھر بار بار کہتے ہیں سچ آپ کو آزاد کرتا ہے. تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ آدھا سچ آپ کو کیسے آزاد کرتا ہے. آپ سچ ضرور بولتے ہیں لیکن آدھا بولتے ہیں، پورا نہیں بولتے. اور پھر ابھی اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ہو یہ رہا ہے کہ وفاقی حکومت جو بھی بات کہہ لے، جو بھی بات کر لے، سپریم کورٹ آف پاکستان ان کا ایک ماتحت ادارے کی طرح کام کریے، جبکہ آپ کو آئین نے ایک الگ ستون کے طور پر ریکگنائز کیا ہے. آپ کو ان کے ہدایات پر نہیں چلنا چاہیے. وہ بالکل امپاورڈ ہیں، بالکل ہیں، لیکن آپ ان کی کسی غلط بات کی نشاندہی بھی تو کریں. وہ جو کہیں آپ اسی پر تو نہیں آنکھیں بند کر سکتے. تو یہ مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ سفر کر رہے تھے تو اس وقت مسلم لیگ نون بھی سفر کر رہی تھی، تو سفرنگ میں جو ان کے ساتھی تھے ان کو ہر صورت ان کو بالکل اور ابھی بھی ان کو سپورٹ کریں. تو وہ جو سفر کرنے میں ساتھ تھے، مشکل وقت جنہوں نے ساتھ کاٹا، آج وہ مل کر اپنے دشمنوں کو سائیڈ پر کریں. اچھا، اس میں ایک اور چیز آتی ہے، جب جسٹس ہوتے تھے قاضی فائز عیسی، عدالت میں کسی کیس کے اندر کہیں سے بھی اگر کوئی نام میجر، کیپٹن، کرنل، جنرل کا نام آتا تھا، وردی کا نام آ جاتا، وردی کا نام، قاضی صاحب ایک دفعہ غصے سے جو ہے نا وہ پتہ لگتا تھا کہ اخیر ہو گئی.
آج سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے چیف جسٹس کو کہ ایک کرنل ون ونڈو کے طور پہ یہاں پہ چیزیں مینیج کر رہا ہے تو مجھ سے ملاقاتیں بھی نہیں کرنی. قاضی صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ بات کر لیتے ہیں, ہم آرڈر لکھوا دیتے ہیں. آج پرواہ نہیں ہوئی, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے. جب سے انہوں نے منصب سنبھالا ان کو احساس ہوا ہے کہ بھائی فوج کی بھی عزت ہوتی ہے, وردیوں کی بھی عزت ہوتی ہے, اور اگر آپ کو کسی کو برا کہنا ہے, کسی شخص کو برا کہیں, آپ اداروں کو برا نہ کہیں, تو وہ ماضی سے ابھی تک تو خیر بات یہ ہے کہ اگر ان کے تضادات کے اوپر کتاب لکھی جائے تو وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی, لیکن پڑھنے میں انٹرسٹ کسی کو نہیں ہوگا کیونکہ ان کی پرسنالٹی کوئی نہیں پڑھے گا. ان کی پرسنالٹی میں سب کو انٹرسٹ ختم ہو رہا ہے جس طرح کی سچویشن ابھی خیر چل رہی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی آج ان کے سامنے عمران خان نے اور بھی بہت سی باتیں کرنے کی کوشش کی تھی. ابھی ان کا ہاتھ ہوا میں ہی تھا جب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ان کو کہا کہ بس ہم ان معاملات پر پھر کبھی بات کریں گے, اور آج ہم نیب کے کیس کو دیکھ رہے ہیں. تو ویسے ماضی میں ایک اور تضاد دیکھ لیتے ہیں, پچھلی سماعت پر آرڈیننس کے اوپر بہت زیادہ بات کر رہے تھے. آج آرڈیننس کا معاملہ آیا, پہلے مکر کے کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کوئی آرڈیننس ہے, پھر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا بھی میڈیا پر رپورٹ ہوا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے وہ آرڈیننس اپنے سامنے منگوایا, دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو جسٹس اطہر من اللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ خود سے کوئی بات بنا رہے ہوں گے. اس کے بعد دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اور رسپونڈنٹ نمبر 1 یعنی عمران خان تو ایک پیج پر ہیں اس معاملے میں کہ آپ نے ریمانڈ بڑھا دیا ہے. اور پھر یہ سوال کرتے ہیں مختوم علی خان سے کہ آپ بتائیے کہ کیا ایک صدر کی رائے کو پورے پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار کے اوپر حاوی ہونا چاہیے. یہ بات کرنے کے بعد جب اٹارنی جنرل آ کے کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ آرڈیننس زیر التوا نہیں ہے, تو چیف جسٹس ان کے موقف کو مان لیتے ہیں اور وہ بات وہیں پر ختم ہو جاتی ہے. پچھلی سماعت پر آرڈیننس کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا, بار بار عمران خان کے دور میں کیے گئے آرڈیننسز کا ذکر کر رہے تھے, اور اس وقت کہہ رہے تھے کہ ڈکٹیٹر کے زمانے میں ہوتا ہے کہ آرڈیننسز آتے ہیں, اور آج آرڈیننس کے معاملے پہ بڑا لائٹلی لے کر چلے اور بالکل ٹھیک موڈ کے ساتھ وہ معاملہ ختم ہو گیا. اچھا وسیم صاحب, یہ جو معاملہ ہے کرنل والا عمران خان نے جس کا ذکر کیا ہے, چلیں قاضی صاحب کی اس بات کو بندہ مان لیتا ہے کہ ادارے کی عزت ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے اپنی جگہ. بات یہ ہے کہ لا, کانسٹیٹیوشن اور جسٹس, ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک چیف جسٹس کے سامنے ایک بندہ بتا رہا ہے کہ کرنل مینیج کر رہا ہے, تو یہ چیز تو اس ڈومین میں آتی ہے نا. بندہ کون بتا رہا ہے؟ عمران خان سابق وزیر اعظم. بات ختم ہو گئی. کوئی عام چھوٹا موٹا بندہ بھی نہیں. نہیں, بات ختم ہو گئی. چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے سامنے فوجیوں کی شکایت عمران خان لگائے گا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے, چل رہا ہے. چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نہیں مانیں گے. آپ دونوں کی جو بھی ڈسکشن ہوئی, ایک چیز طے ہے, چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو جس ہائی پیڈسٹل پر بٹھایا گیا تھا, جو مجھے لگتا ہے, ابھی آپ نے بھی کہا کہ جب وہ جج تھے, چیف جسٹس نہیں تھے, تو کہیں بھی وردی کا ذکر آتا تھا تو سیخ پا ہو جاتے تھے. آج بھی ہوتے ہیں. جب جنرل فیض حمید کا نام آئے تو انہوں نے اپنی وہ تمام لیگیسی, ہر چیز, انتخابات ہوں, جمہوریت پر شب خون مارا, عدلیہ کی آزادی پر شب خون مارا, بنیادی انسانی حقوق کا وہ سامنے دیکھیں مقبرہ بنوا رہے ہیں. یہ سب کچھ انہوں نے پلیٹ میں رکھ کر آپ کی موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اور مونومنٹ بنوا رہے ہیں. مقبرہ ہے وہ دفنا دیا جا چکا ہے, ورنہ اگر مونومنٹ ہوتا تو عمل درآمد ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ جب سے چیف جسٹس بنے تھے, مینٹلی انہوں نے وہ جو پریمبل ہے کانسٹیٹیوشن کا, بنیادی انسانی حقوق کا, وہ پھاڑ کے وہاں دفنا دیا تھا. پھر باقاعدہ طور پر اب اس کے اوپر مقبرہ بنا ہے. اگر وہ ان کی کتاب میں ہوتا, جو دستور کی کتاب ان کے پاس ہے, تو اس پر عمل درآمد ہوتا. کبھی نہ کبھی ان کے اوپر نہیں, اس میں سے بھی پھاڑ دیا گیا, ورنہ کبھی تو ان کے سامنے وہ آتا, وہ پڑھتے, شاید ان کا ضمیر جاگتا اور اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتے. تو حضور جو مرضی کر لیں آپ, ایکسٹینشن آپ کو ملنی نہیں ہے, فیض حمید کا سر آپ کو ملنا نہیں ہے. آپ نے اب غالباً آپ کے 4, 4.5 یا 5 ماہ رہ گئے ہیں, تو اسی دوران آپ کی وضاحتیں اور صفائیاں دیتے ہوئے. اچھا جی, ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ جو وزارت خارجہ کی ایک تھوڑا سا پورشن جو لینے کی کوشش کی ہے, تو اس کے اوپر آپ کا کیا انالیسس ہے؟ دیکھیے, پورشن نہیں, خود کا جو ہماری وہ ہوتی ہے نا, عمران خان صاحب کا بھی تو موقف یہی ہے کہ جو بیرونی دنیا ہے وہ پاکستان کے معاملات پر انٹرفیئرنس کا کوئی حق نہیں رکھتی. تو قاضی صاحب جو ہیں وہ ایک, وہ کیا اقبال کا جو فلسفہ خود ہی ہے اس پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں. وہ شاید انہوں نے کل پرسوں ہی پڑھا ہوگا, اس کے بعد انہیں یاد آیا ہوگا کہ جو جین میریٹ صاحبہ ہیں, انہوں نے تو تقریر کر دی تھی آسما جہانگیر کانفرنس میں. جب کبھی میں کھڑا ہو کر اس میں تقریر کیا کرتا تھا اور میں آئین اور قانون اور اصولوں کی باتیں کیا کرتا تھا, تو پھر انہوں نے لکھا, اور انہوں نے دفتر خارجہ کا چھوٹا سا پورشن نہیں سنبھالا, بلکہ انہوں نے کل باضابطہ طور پر وزیر خارجہ پاکستان کا اضافی قلمدان بھی سنبھالا ہے. اگر ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ریاست پاکستان یہ کوئی ملک اگر جو آپ کہہ لیں کہ ہمارے کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ کسی
اسٹیٹمنٹ سے خراب ہو رہے ہیں تو یہ فیصلہ فورن آفس کو کرنے دیں. اسپوکس پرسن بیٹھا ہے, فارن منسٹر بیٹھا ہے, انہوں نے تو کوئی رسپانس دیا ہی نہیں. اس سے قبل یہ بھی چھوڑ دیجئے, لوگ نا جین میریٹ کے ان تقریروں پر جو غالباً انہوں نے وہاں پر آسما جہانگیر کانفرنس میں بھی کی, اس سے قبل بھی وہ کچھ ویڈیو کے جو چنکس ہیں وہ شیئر ہو رہے تھے سوشل میڈیا پہ. آپ ذرا 9 فروری کو جائیے, ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ جائیے برطانیہ کی, ڈیوڈ کیمرون کے نام سے جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوا تھا 9 فروری کے روز جاری ہوا تھا, اس میں تو باقاعدہ طور پر انہوں نے بلے کے انتخابی نشان کا بھی ذکر کیا تھا. اس میں یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے برطانیہ زور دیتا ہے کہ وہ آزادانہ ہو. انہوں نے یہ بھی کہا تھا فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے پاکستان کے ہر شہری کو. انہوں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ جو گنتی کا عمل ہے اس میں تاخیر ہوئی, نتائج مینوپولیٹ ہوئے, الیکشن کے دن پر جو انٹرنیٹ کی بندش ہے وہ سارا معاملہ اٹھایا تھا. آپ کی ویڈیو دیکھی نا قاضی صاحب نے, تو خط ادھر بھی میں نے کل ٹویٹ بھی کیا تھا کہ مائلڈ ایک خط اور بھی وہ ضرور اور لگے ہاتھوں. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پاکستان کے سپریم کورٹ نے خط و کتابت کے ایک نئے سنہری دور کا آغاز کیا ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ 11 دسمبر کا ایک خط پڑا ہے, وہ شاید آج بھی رجسٹرار کے کسی آفس کے کسی نکر میں پڑا ہو. وہ اس وقت کے جو جج تھے 3 نمبر پر سینئر تھے جسٹس ریٹائرڈ اعجاز الاحسن صاحب, انہوں نے خط لکھا تھا. اور انہوں نے وہ خط کس مقصد کے لیے لکھا تھا؟ جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر بینچ فکسیشن کا الزام لگایا تھا. کن کیسز میں لگایا تھا؟ فوجی عدالتوں کے کیسز میں لگایا تھا, جو براہ راست فیئر ٹرائل اور عدلیہ کی آزادی سے جڑا ہے. تو جو قاضی صاحب کا بیانیہ ہے 9 مئی کے اوپر, وہ تو شاید اس سے زیادہ سخت تو ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کا بھی بیانیہ نہیں ہے. تو اس چیز پر تو میں یہ کہوں گا ہی نہیں کہ کوئی فیصلہ کیا جائے یا انصاف دیا جائے. خدا را اتنا کر لیں کہ خط لکھ کر اپنے اوپر وہ بینچ فکسیشن کا جو الزام ہے اسے ہی دو دیں. اچھا, لاسٹلی کویشچن یہ ہے, قاضی صاحب جب جسٹس تھے حدیبیہ پیپر مل کا فیصلہ آیا اور قاضی صاحب نے کہا تھا سب جوڈس میٹر ہے, اس کے اوپر رپورٹنگ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, مطلب وہ اس لیول تک بھی گئے تھے اپنی وہ عدالتی ایک فیصلہ کہہ لیں یا جو بھی پروسیڈنگ تھی اس کے تحفظ کے لیے. دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھی ججز کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں, انیواں اٹیک ہوتے ہیں. 6 ججز کا خط آتا ہے کہ بھائی جان ہمارے ایک کے باپ کو اٹھا لیا, ایک کو خود ہاسپٹل پہنچ گیا, ایک کا بہنوئی اٹھا لیا, اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلے ہو گئے. لیکن پارلیمنٹ سے لے کے جتنے بھی سینیٹر صاحب تقریریں کر رہے ہیں, کرتے کرتے ایٹ دا اینڈ وزیر اعظم پاکستان جو ابھی پسندیدہ ان کے, وہ کہہ دیتا ہے کالی بھیڑیں ہیں جو ملک کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں. عدالت میں اطہر من اللہ صاحب جب یہ ذکر کرتے ہیں تو اٹارنی جنرل نے کہہ دیا کہ ماضی کے ججوں کی بات ہو رہی ہے, ریٹائرڈ کی, تو ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں, ہمیں سوال تو بنتا ہے. لیکن قاضی صاحب نے اس پہ کوئی چون چرا ہی نہیں کی خاص, مطلب اس کی کیا وجہ؟ ساتھیوں کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہے, اور وہ تو شکر کرے کہ انہوں نے الٹا آج گورنمنٹ کو ساتھ میں ڈیفینڈ نہیں کر دیا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کالی بھیڑیں, ہم تو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں کالی بھیڑیں. وہ ایسی اسٹیٹمنٹس بھی دے دیتے ہیں. انہوں نے 6 ججوں کے خط والے معاملے پر یہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم میں بھی غلطی ہے, ہمیں بھی غلطی درست کرنی ہے. تو وہ جسٹس اطہر من اللہ نے آخر میں بالکل ٹھیک ریپ اپ کیا. انہوں نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا بالکل اٹھ کے جاتے وقت کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے وزیر اعظم کو کہ ہم میں کالی بھیڑیں ہیں تو آپ چیف ایگزیکٹو ہے ریفرنسز بھیج دیجئے. اس پر پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ سٹنگ ججز کے بارے میں نہیں کہہ رہے تھے, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت بھی اس بات کو وہاں لے جانا نہیں چاہ رہے تھے, ختم کرنا چاہ رہے تھے. اس سے پہلے اگر انہوں نے عدلیہ کے سربراہ کے طور پر کوئی سخت موقف دیا ہوتا اور جب وہ آئے تھے اور انہوں نے ایک لائن ڈرا کر دی ہوتی تو مجھے لگتا ہے ان کے دور میں یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا. اس بات پر بھی وہ کریڈٹ یہ لیتے ہیں کہ میرے دور میں تو یہ سب نہیں ہو رہا, پچھلے دور میں ہو رہا تھا. میں اپنے سے پچھلے جو بھی لوگ گزرے ہیں ان کے اقدامات کا ذمہ دار نہیں ہوں. وہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں اس دور میں جب جسٹس بندیال یہاں پر منصف اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھے تھے, یا گلزار تھے, یا ثاقب نثار تھے. خیر یہ ایک الگ معاملہ ہے. اب جب سے 6 ججز کا معاملہ چلا, 6 ججز نے پہلے خط لکھا, آپ نے انہیں بلایا, ان کے ساتھ میٹنگ کی, ان کو یقین دلایا کہ ہم آپ کا معاملہ اٹھائیں گے. اس معاملے کو آپ نے کچھ یوں اٹھایا کہ آپ کو برا لگا ان کو ہیروز نہ کہا جائے اگر انہوں نے اپنے اوپر پڑنے والے دباؤ پر بات کی. پھر آپ وزیر اعظم سے ملتے ہیں, مل کر وہیں پر طے کر لیتے ہیں اندر خانے کہ ہم نے ایک کمیشن بنانا ہے. کمیشن بن جاتا ہے, سربراہ بھی آپ کی مرضی کا لگتا ہے. اس کے بعد وہ سربراہ معذرت کر لیتا ہے جس بھی وجہ سے, اور آپ سارے کا سارا ملبہ ڈال دیتے ہو پھر بھی میڈیا کے اوپر, اور سوشل میڈیا کو وبا قرار دے کر. پھر بھی 6 ججز کے خط پر آپ از خود نوٹس لیتے ہو, سماعتیں کرتے ہو, ان پر لمبی لمبی
ڈیٹس دیتے ہیں, اور جب بھی سماعت ہوتی ہے, جب آپ کے سامنے یہ بات کی جاتی ہے کہ کیا سلوک آپ کے ججز کے ساتھ اور پھر آپ کے ساتھی ججز کے ساتھ جو آپ کے ساتھ بینچ پہ بیٹھے ہیں ہو رہا ہے, تو اس پر آپ ایک لفظ ادا نہیں کرتے, الٹا آپ حکومت کو, ایگزیکٹو کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سب برے نہیں ہوتے, ادارے برے نہیں ہوتے, ہمیں اداروں کا تحفظ کرنا ہے, ہمیں اداروں کو امپاور کرنا ہے, ہمیں پارلیمنٹ کو امپاور کرنا ہے. آپ ضرور کیجئے, وہ انف امپاورڈ ہے, ان کو اپنے اختیارات کا خود خیال نہیں ہے. آپ اپنی عدلیہ کو مضبوط کر لیتے اگر آپ پہلے ہی دن جو اپنے ججز تھے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہہ دیتے. ایک صرف لائن انہوں نے بولی تھی پہلے دن کہ میں بتا دوں کہ عدلیہ کی آزادی میں کسی کو میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. اس کے بعد انہوں نے کسی بھی صورت, وہ دیکھیں نہیں کرنے دیتے نا وہ مداخلت کسی اور کو. ایگزیکٹلی یہی تو کہہ رہی ہوں. اور پھر اس کے بعد ابھی تک میں پہلے بھی کہتی رہی ہوں, میں اب پھر کہہ رہی ہوں, ان کے 5 ماہ رہ گئے ہیں, وہ خاموشی سے کٹ جاتے تو بہتر ہوتا, لیکن پھر انہوں نے خط شروع کر لیے ہیں. تو اب دیکھیں وہ جاتے تک اور کیا کچھ کرتے ہیں. ممکن ہے آپ کے میرے بولنے پر وہ مزید کچھ ایسا کر جائیں. ابھی ڈیفیمیشن لاز بنے, اس پر بھی وہ خوش ہوئے ہوں گے, وہ بالکل ویسے بنے جیسے وہ چاہ رہے تھے. تو موجودہ حکومت جب سب کچھ ان کی مرضی کا کر رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں وہ کیسے اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, وہ کیسے پی ٹی آئی کے اگر بنیادی انسانی حقوق سلب ہو رہے ہیں تو وہ کیا کریں, اور اگر کسی شخص پر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو پھر وہ کیا کریں, ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو موجودہ جو ان کا دور گزرا, مجھے لگتا ہے شاید جب کوئی لکھنے بیٹھے گا تو اس کو ثاقب نثار سے زیادہ برا نہ لکھ سکا تو برابر ضرور ہوگا, ٹائی پڑ جائے گا, میچ پڑ جائے گا کہ کس کو زیادہ نمبر دیے جائیں. تو اگر باقی کے ماہ میں کچھ بہتر کر لیتے تو اچھا ہوتا. انہوں نے کل جلتی پر مزید تیل ڈال دیا وہ خط منظر عام پر لا کر, جس میں انہوں نے اپنی دیے. لکھا تھا اس طرح سے. دیکھیے ثاقب نثار جو کرتے تھے وہ ایک الگ لیول کا جوڈیشل ایکٹیویزم تھا. یہ جس قسم کی حکومت کے ساتھ کارڈیل ریلیشنز میں چل کے ایکٹیویزم ہو رہا ہے, اس کو کوئی اور نام دینا چاہیے. کچھ میاں نواز شریف نے اپنا 62(1)(f) کا معاملہ یہاں چیلنج نہیں کیا تھا, لیکن آپ کو ایک کیس کے دوران محسوس ہوا کہ ہمیں وہ معاملہ حل کرنا چاہیے. کل آپ خط میں اس کا بھی ایج لے رہے ہیں کہ ہاں یہاں تو سیاستدانوں کے ساتھ یہ ہو جاتا تھا. نواز شریف اپنے رونے رو رہے ہیں, آپ ان کے رونے مت روئیے, آپ اپنے فیصلوں کا دفاع مت کیجیے. لیکن وہ بھی کیا, مجھے نہیں لگتا ثاقب نثار نے آج تک اپنے کسی فیصلے کا دفاع کیا ہوگا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی, حالانکہ وہ میڈیا کے ساتھ بھی بہت ایزیلی کیجولی بات کر لیتے ہیں. جسٹس بندیال چلے گئے, مجھے نہیں لگتا انہوں نے اپنے کسی فیصلے کا پچھلے 1 سال میں دفاع کیا ہوگا. آپ تو ابھی بیٹھے ہیں اپنی کرسی کے اوپر, اپنے فیصلوں پر عمل درآمد آپ نے ہوتا دیکھا ہے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ جب نظر ثانی پینڈنگ ہے تو آپ ان کے دفاع کرنے لگ جائیں؟ تو یہ ایک اور قسم کی جورسپروڈنس طے ہو رہی ہے. اپنے ساتھی ججز کے ساتھ کھڑے ہونا ایک بہت چھوٹا سا. میرا خیال ہے تاریخ کے اندر شاید یہ لائن لکھی جا سکے گی کہ چیف جسٹس پاکستان نے ایک جرنیل کا سر لینے کے لیے پورے ملک کا سر لے لیا. یہ جی آپ بہتر سمجھتے ہیں اور آپ یہ لائن دے سکتے ہیں. میں نے تو کہا کہ حکومت نہیں دے گی سر. اچھا نہیں دے گی, نہ تو سر ملے گا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ سوسائٹی والے کیس میں شاید سر سمبولک. اچھا سمبولک, نہ تو آپ کو سر ملے گا نہ تو آپ کو ایکسٹینشن ملے گی. مگر آپ کے ویڈیو کا جو دورانیہ ہے وہ لمبا ہو گیا. میں آخری لائن میں آپ کو یہ بتاؤں گا, اس ملک کی بدقسمتی دیکھیے, آپ کی, میری, مریم کی, دیکھنے والوں کی. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ 5 رکنی لارجر بینچ بیٹھا ہے, ان میں سے ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے ہمیں کالی بھیڑیں کہا. اٹارنی جنرل آف پاکستان, پرنسپل لا افسر, وہ کہہ رہے ہیں نہیں سر آپ کو نہیں کہا. آپ کے پرانے والوں کو, پرانے والے بیٹھ کر عمران خان کو ضمانتیں دینے پہ تلے ہوئے ہیں. اٹارنی جنرل آف پاکستان یا تو بہت معصوم ہے یا انتہا کے چلاک ہیں, اور ان دونوں معاملوں میں اور ترقی میں رکاوٹ بھی ڈال رہے ہیں. انہوں نے آج بینچ کو بے وقوف بنا دیا اور بینچ بھی بن گیا, اٹھ کے چلا. انہوں نے کہا ترقی میں رکاوٹ اور تباہی کے دھانے پہ پہنچا رہے ہیں, اور جناب قاضی صاحب نے مان لی. چلیں جی, ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن گفتگو بڑی مزیدار سی, اور قاضی صاحب کے تضادات اور بھی آتے رہیں گے. 4-5 مہینے ابھی وہ ادھر ہی ہیں اور ہم بھی ادھر ہی ہیں, تو مزید ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ حافظ.